میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ النور کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 36 کی 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحبان علم اس آیت سے پہلے جس آیت کا تذکرہ ہوا ہے اس کے پیش نظر اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ گھر جن گھروں میں قندیلیں روشن ہیں، یعنی وہ گھر جن گھروں میں اللہ کا نور روشن ہے، یعنی وہ گھر جن گھروں میں روشنی ہی روشنی ہے، ان گھروں کو بلند رکھنا ہے۔ یعنی جن گھروں میں قندیلیں روشن ہیں، یعنی جو گھر نورانی گھر ہیں جن میں نور ہی نور ہے، ان گھروں کو بلند رکھنا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کے متعلق اللہ تمہیں اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ ان بریکٹ تمام مترجمین نے شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے یہ لکھا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے، یعنی ان گھروں کو گرانا نہیں ہے۔ ان ترفع، یہ کہ یہ گھر بلند رکھے جائیں، ان گھروں کو کسی دور میں، کسی وقت میں، کسی مقام پر گرانا نہیں ہے، مسمار نہیں کرنا، یعنی ان گھروں کو گرا کر زمین کے سینے کے برابر نہیں کرنا، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے۔ ان گھروں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ وَيُذْكَرُ فِي حَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ، یہی تو وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں صبح و شام اللہ کے ذکر کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہے آباد ہے، ماشاءاللہ جی۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے صاحبان ولایت محمد و آل محمد، مبدت محمد و آل محمد میں زندگی بسر کرنے والے میرے شیعہ اور غیر شیعہ محترم مکرم سامعین، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ گھر کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو ہم نے گرانا نہیں، بلکہ یہ وہ گھر ہیں جن میں صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک فکرہ دے رہا ہوں، پھر موضوع پہ پلٹوں گا۔ یعنی ان گھروں میں تسبیح صرف اس عالم میں نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ اس عالم میں بھی جب یہ تھے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ذرا سامنے آ جائیں۔ یعنی ان گھروں میں اللہ کی تسبیح صرف اس عالم میں، اس دنیا میں، اس عالم اظہار میں نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ اس عالم انوار میں بھی۔ جب یہ اس عالم میں تھے، جب وقت نہ تھا، اس وقت بھی یہ تسبیح پڑھنے والے تھے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کتب تشیع میں بھی اور کتب اہل سنت میں بھی یہ حدیث رسول موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحنا وسبح
وسبحت الملائکۃ، ذرا ٹیلیفون نیچے کریں گے نا، وہ پیچھے نظر نہیں آ رہے. سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا. ہم نے تسبیح پڑھی. واہ. یہاں پھر توجہ فرمائے، سبح تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے تسبیح پڑھی، بلکہ فرما رہے ہیں سبحنا، ہم نے تسبیح پڑھی. ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی. وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا. ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح سجدے کرنا سیکھے. اگر کہا جائے جی کہ رسول پاک نے یہ تو فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، لیکن یہ جمع کہاں سے آ گیا؟ بابا اگر جمع کو بھول گئے ہو تو کیا اللہ نے شیطان سے نہیں کہا تھا کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا ان کنت من العالین، کیا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ جیتے رہو میرے بچوں، بابا دے بلند صلوات. مہربانی سے ہاں بڑے سکون سے میں عرض کرتا ہوں، بڑی مہربانی، چونکہ بڑا یہ موضوع مشکل ہے اور انشاءاللہ آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. اسے کچھ دیر کے لیے آگے بڑھاتا ہوں. دعا کریں کہ خلاق عالم میرے سر پر بھی، آپ کے سر پر بھی بابا نواز شاہ صاحب کا سایہ اسی طرح قائم دائم رکھے، اور آپ سب کو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے. مل کے نعرہ حیدری. اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول کی حدیث تو یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے اگر کچھ خلق کیا ہے تو وہ میرا نور ہے، یا اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلی میری روح خلق کی ہے، تو یہ جمع کا صیغہ، جمع کی ضمیر یعنی نا جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے. یہ پھر کہاں سے آ گئی؟ بابا جان اللہ نے جب شیطان نے جناب آدم کو تعظیمی سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ان کنت من العالین، کیا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ پتہ چل گیا نا، آدم سے پہلے، جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے کچھ بلندی والے تھے. اچھا، جس طرح رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بابا جی بیٹا پیچھے بھیجے، جاؤ میرا بیٹا نیچے جاؤ، جاؤ نیچے جا کے بیٹھو، اٹھو بچوں، نیچے جاؤ گے بیٹھو، درود پڑھے صلوات. آپ آگے آ جاتے نا، آپ نے آگے بچے بٹھا دیے. یہاں پر رسول پاک کی حدیث ہے جو مناقب خوارزمی میں بھی ہے، مناقب ابن مغازلی میں بھی ہے، مناقب مرتضوی سید محمد صالح کشمی حنفی کی اس کی کتاب میں بھی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، بنا نہیں. اس عالم میں آ کر، اس دنیا میں آ کر میں نبی بنا نہیں، میں نبی تھا، بنا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم شیعان محمد و آل محمد کسی بننے والے کو نہیں مانتے. سبحان اللہ، جو چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. میں اس وقت نبی تھا جب آدم میں دم نہ تھا، تو جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے وہاں سے میں رسول کی دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ فرما کر رسول نے دائیں ہاتھ علی کے دائیں شانے پر رکھا اور رکھ کر کہا یا علی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم نہ تھا. تو پتہ چل گیا حدیثوں سے کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی.
درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب ہمارے رسول پاک اس عالم انوار میں تسبیح پڑھتے رہے 12,000 سال تک حجاب قدرت میں آپ نے تسبیح پڑھی، سبحان العلی الاعلی۔ ترجمہ نہیں کروں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 12,000 سال تک عالم انوار میں رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان العلی الاعلی۔ 11,000 سال تک نور رسول نے حجاب عظمت میں تسبیح پڑھی، سبحان عالم السر و اخفا۔ 10,000 سال تک نور رسول نے حجاب عزت میں تسبیح پڑھی، سبحان الملک المنان۔ 9,000 سال تک حجاب ہیبت میں نور رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان من ہوا غنی لا یفتقر۔ 8,000 سال تک حجاب جبروت میں رسول کے نور نے تسبیح پڑھی، سبحان الکریم الاکرم۔ 7,000 سال تک حجاب رحمت میں نور رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان رب العرش العظیم۔ 6,000 سال تک حجاب نبوت میں نور رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ 5,000 سال تک حجاب کبریا میں نور رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان العظیم الاعظم۔ 4,000 سال تک حجاب منزلت میں نور رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان العلیم الکریم۔ 3,000 سال تک حجاب رفعت میں نور رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان ذی الملک والملکوت۔ 2,000 سال تک حجاب سعادت میں نور رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول۔ 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رسول نے تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم۔ لیکن نور رسول اکیلا نہ تھا، خلقت انا وعلی من نور واحد۔ نہیں صاحب، حیدر جو سمجھ رہے ہیں وہ نعرہ لگا دیں، باقی بے شک چپ رہیں۔ صاحب ماشاءاللہ جیتے رہے۔ اب دیکھیے، خدا آپ کو سلامتی دے، انتہائی توجہ سے آپ نے بات سماعت فرمائی۔ میں یہاں ایک لفظ زبان پر آ گیا ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ جو نہیں بولتے میں ان سے گیلا نہیں کروں گا، لیکن جو بول سکتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، رسول نے عالم انوار میں یہ تسبیح اس وقت پڑھی جب جبرائیل کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں پڑھ گیا، سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی جنہوں نے لے لیا ہے پکڑا۔ ہمارے واہ، سلامتی رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ ہمارے رسول پاک نے عالم انوار میں نور کے حجابات میں یہ تسبیح اس وقت پڑھی جب ابھی جبرائیل خلق ہی نہیں ہوا تھا، جبرائیل کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو بابا، جس کے جبرائیل کے وجود سے پہلے میرا رسول اللہ کو اللہ منوا رہا ہے، تو اس عالم میں آنے کے بعد وہ جبرائیل کے آپریشن کا محتاج کیسے ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حیدر یاد
تو یہ ہیں وہ تسبیح والے گھرانے جہاں میں نے آپ کو لانا تھا. یہ ہیں وہ تسبیح والے گھرانے جب کوئی تسبیح پڑھنے والا نہ تھا. اسی لیے تو حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو یہاں اسی منبر سے کئی مرتبہ میں سنا چکا ہوں, اب زبان پر آ گیا, پلٹاتا نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ. اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوگا. صاحب جی نعرہ لگائیں نہ لگائیں آپ کی مرضی, ایک بیٹا بولے نہ بولے آپ کی مرضی, نعرہ لگائیں نہ لگائیں آپ کی مرضی. ایک فکرہ دیتا ہوں اور ضرور دیتا ہوں, میں واجب سمجھ کر یہ فکرہ دے رہا ہوں. علی کیا فرما رہے ہیں, اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا. معلوم ہوا یہ خود اللہ نہیں, اسی لیے میں نے کہا تھا نا بولے نہ بولے آپ کی مرضی. واہ واہ, بڑی مہربانی صاحب, بڑی مہربانی. یہ حضرت علی کا فرمان ہے, بلکہ ہر دور. بڑی مہربانی بیٹا, جیتے رہو میرے بچوں. یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا. معلوم ہوا یہ خود اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کو اللہ منوانے والے ہیں. پھر آپ نے داد دے دی ہے. ایک فکرہ دیتا ہوں ورنہ مجھے یقین تھا آپ داد نہیں دیں گے, تو ایک فکرہ اور دیتا ہوں. اگر یہ اللہ تھے تو میدان مباہلہ میں کس کو منوانے گئے تھے؟ مل کر بڑی مہربانی بابا جی. بڑی مہربانی. خود حضرت علی فرما رہے ہیں, چلو آپ نے بات لے لی ہے تو ایک بار اور بھی دیتا چلو. خود حضرت علی فرما رہے ہیں, آپ کا اپنا فرمان ہے, کتاب کا نام ہے بہار و انوار اور باقی کتابوں میں بھی ہے کہ لا تجعلونا اربابا وقولوا فی حقنا ما شئتم. اے میرے شیعو, بابا جی آپ ذرا پیچھے, اچھا چلو ماشاءاللہ. لا تجعلونا اربابا وقولوا فی حقنا ما شئتم. اے میرے شیعو, اے میرے حبدارو, اے میرے موالیو, اے میری ولایت کا اقرار کر کے جینے والو, خبردار تم کبھی ہمیں رب العالمین نہ کہنا. سبحان اللہ, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یقین کر, منبر پہ بیٹھا ہوں, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بچے شادی نہ نو تسبا کمال ہے. تو درود پڑھیں, صلوات. ہاں بیٹھیں, آپ تو نعرے لگاتے ہیں نا, آپ بیٹھیں. اور ویسے بھی آپ سبحان اللہ جس انداز میں عزاداری کو آپ کے گھرانے نے قائم رکھا ہوا ہے, اللہ کرے تمام مومنین کے گھروں میں اسی طرح قائم و دائم رہے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں نے اگر گجرات میں پھر مجھے آنا پڑا تو میں انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے چلوں گا. اب میں صرف اشارہ کر رہا. بہار و انوار میں بھی ہے, علی والعوالم ایک کتاب ہے دکتر عبدالعلی گویا کی, اس میں بھی ہے. شرح زیارت جامعہ قبیلہ اس کتاب میں بھی ہے. میں کم از کم 50 کتابوں کے نام لے سکتا ہوں جس میں حضرت علی لسان اللہ زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے شیعو, یہ آپ کے نام مولا کا فرمان ہے, اے میرے شیعو, اے میرے حقداروں, اے میرے ماننے والوں, لا
تجعلون اربابا، خبردار تم کبھی بھی ہمیں، مجھے نہیں ہمیں، یعنی ہم سب کو، محمد و آل محمد کو، ہمیں کبھی رب العالمین نہ کہنا۔ اس کے بعد وَقُولُوا فِي حَقِّنَا مَا شِئْتُمْ وَلَن تَبْلَغُوا بِمَعْرِفَتِنَا، جو ہماری شان میں کہہ سکتے ہو کہو، تمہیں کیا پتا ہمارا مقام فضیلت کیا ہے۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے تسبیح والا گھرانہ، جن گھرانوں کو ہم نے بلند رکھنا ہے، گرانا نہیں، مٹانا نہیں۔ ایک فکرہ دے رہا ہوں جس میں بہت بڑی تاریخ بند کر رہا ہوں۔ کچھ میرے بھائی بزرگ ہو سکتا ہے میری بات نہ لے، لیکن آپ سب لے لیں گے، مجھے ایمان ہے۔ اگر کوئی زور و زر کے ذریعے سے، ہاں فکرہ 2-3 مرتبہ دوں گا، جو بچے نہیں لیں گے کوشش کروں گا سمجھ جائیں۔ اگر کوئی زور و زر کے ذریعے سے یا خود ساختہ مفتیوں کے فتووں کے پیش نظر، واہ اب میں پڑھ گیا، یا خود ساختہ مفتیوں کے فتووں کے پیش نظر ان نورانی گھروں کو گراتا ہے، زمین کے برابر کر دیتا ہے، تو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ اب بتاؤ قرآن کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ یہ صاحبان 1 گھنٹہ 15 منٹ تک انشاءاللہ میں مسائل میری تقریر رہے گی، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا تاکہ ماتمی حضرات صحیح معنوں میں حق کے ماتم بلکہ معراج عبادت حاصل کر سکے۔ یہ تھی تمہید جو ختم ہو گئی۔ اب مرحلہ نتائج کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ وہ گھر کون سے ہیں، وہ بیوت کون سے ہیں جن کو ہم نے گرانا نہیں ہے بلکہ ہم نے ہر حالت میں انہیں بلند رکھنا ہے۔ ہمارے محترم مکرم اسلامی بزرگوں اور اسلامی بھائیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے اور یہ لکھا گیا ہے، معاف رکھنا جی میں ادھر ذرا کم دیکھ رہا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے اسلامی بزرگوں اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ ان گھروں سے مراد بیت اللہ ہے۔ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، نعرے آپ لگا چکے، اب مرحلہ ہے مرحلہ بار ایک بحث کا جسے میں لے رہا ہوں۔ جہاں 45 منٹ ختم ہو جائیں گے یا 50 منٹ ختم ہو جائیں گے میں وہاں بات کو روک دوں گا، پھر کبھی لے کے چلوں گا۔ ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے اسلامی بزرگوں میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ ان گھروں سے مراد بیت اللہ ہے، یعنی بیت اللہ کو گرانا نہیں، مسمار نہیں کرنا۔ بے شک بجا عظمت بیت اللہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر جو اس کی عظمت کو نہیں مانتا شیعان محمد و آل محمد کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن گزارش ہے، آیت میں ہے وجود۔ اب میں جلدی نہیں کروں گا، نعرے نہیں لگواؤں گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ آیت میں کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ۔ بیوت کیا ہے؟ بیتن کی جمع، بیتن ایک گھر، بیوت 3 سے اوپر جمع، تو آیت میں ہے بیوت۔ یہاں اس آیت جو قرآن کے میں ہے بیت اللہ کے متعلق، اس میں کیا ہے؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے سب سے پہلا گھر، یعنی گھروں میں سے
پہلا گھر مکہ کے سینے پر، یعنی مکہ کے سینے پر اللہ نے بنایا. اور اس گھر کی شان کیا ہے؟ مبارکن، یہ گھر بڑا برکتوں والا ہے. بس اتنا نہ، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ گھر عالمین کی ہدایت کا مرکز ہے. تو اب یہاں ہے بیتن، آیت میں ہے بیوتن، تو پھر ماننا پڑے گا کہ بیتن اور ہے اور وہ بیوتن جن کا اشارہ ہے اس آیت میں، جس کا ذکر ہے سورہ نور کی آیت میں، وہ اور ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس آیت میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو اب اللہ نے اس کعبہ کو کیا کہا ہے؟ عالمین کے لیے مرکز ہدایت. حالانکہ آپ جانتے ہیں ہدایت مکان نہیں کرتا. میں نے کہا تھا نا مشکل مرحلہ ہے. ہدایت کبھی مکان نہیں کرتا، ہمیشہ مکین کرتے ہیں. ہدایت کبھی گھر نہیں کرتا، ہمیشہ گھر والے کرتے ہیں. بابا جان، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے شیعہ سنی سامعین، خفا نہ ہونا، ہدایت کبھی بیت نہیں کرتا، ہمیشہ اہل البیت کرتے ہیں. قرآن نے جس قدر کعبہ، اچھا درود پڑھے، صلوات. ایک اور آیت پڑھ دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتیا، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم دونوں نبی مل کر مجھ بے گھر کے گھر کو، مجھ لا مکان کے مکان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک و پاکیزہ رکھو. معلوم ہوا کعبہ بنیادی طور پر، میں آسان فکرہ نہیں دے سکوں گا، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے تو مجھے فرما دیجئے گا. معلوم ہوا کعبہ بنیادی طور پر، حقیقی طور پر، اصلی طور پر جب سے ہے، آدم سے بھی پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے. یہ کبھی تاریخ کعبہ پہ گفتگو ہوگی. جب سے ہے، بنیادی طور پر، حقیقی طور پر کعبہ پاک ہے. جیسے قرآن جب سے ہے، تب سے قرآن حقیقی طور پر، وجودی طور پر قرآن پاک ہے. تو کعبہ جب سے ہے تب سے پاک ہے. اگر علی کو 13 سالوں کے بعد مسلمان بناؤ گے تو کعبہ کے مولود کو کہاں لے جاؤ؟ واہ جی واہ. اب آپ نے نعرہ نہیں لگایا، بات سمجھ میں نہیں آئی. جیتے رہو. تو اب یہاں پھر بیتی ہے. واہ بیٹا واہ. یار میں رخ بدلنا نہیں چاہتا، آپ کا جذبہ کبھی کبھی میرا رخ بدل رہا ہے. میں چاہتا ہوں آج گھنٹہ سوا گھنٹے میں ختم کر دوں. آپ کے اس نعرے پر، اس توجہ پر پھر کہتا ہوں، جو بچے کلپ دیکھنے کے عادی ہیں فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر، انہوں نے دیکھا ہوگا آج کل ایک کلپ چل رہا ہے ایک مولانا کا کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں کرنے کیا گئی تھی. اس نے اگلا فقرہ لکھا ہے بڑا غلیظ سا، جو میں زبان پر لانا نہیں چاہتا، زبان پر لانا نہیں چاہتا، کہ وہ فاطمہ بنت اسد نے کوئی علی ولی کو کعبہ میں پیدا نہیں کیا. یہ شیعوں کی من گھڑت روایت ہے. اچھا، اگر من گھڑت روایت ہے تو یہ ہے پہلی کتاب مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 عربی میں. یہ ہے دوسری کتاب خصائص النسائی عربی میں. یہ ہے تیسری کتاب مناقب خوارزمی اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے. یہ ہے تیسری کتاب عربی میں. یہ ہے چوتھی کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا فارسی میں. ان تمام کتاب
کتابوں میں درج ہے، میں المستدرک سے پڑھ رہا ہوں للحاکم سے کہ اس میں یہ درج ہے فولدت فاطمہ تو بنت اسد علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کعبہ کے درمیانی حصے میں اگر کسی نے اپنے بیٹے کو ظاہر فرمایا ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد کا قلبی علی تھا، اور آج بھی سبحان اللہ۔ بہرحال وہاں آیت میں ہے کعبہ کے لیے بیتن، یہاں آیت میں ہے بیوتن، پھر ماننا پڑے گا کہ بیت اور ہے بیوت اور ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پھر اس آیت میں بیت ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان استطاعت ہیں، وہ مسلمان جو مستطیع ہیں، ان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ واجب ہے، یہاں پھر بیت ہے۔ تو کون تعظیم کعبہ کا منکر ہے؟ کوئی شیعہ، ہر شیعہ مانتا ہے تعظیم کعبہ کو، لیکن تعظیم کعبہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بیان کرنا بھی اپنے مسلمان بھائیوں پر ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سن لے کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 205، حضرت علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی۔ ہمارے اوپر یہ تھے اعتراض کرنا کہ شیعہ کربلا کو مانتے ہیں، کعبہ کو نہیں مانتے، کربلا کی تعریف کرتے ہیں، کعبہ کی تعریف نہیں کرتے۔ خود کعبہ کی قسم، جو کعبہ کو نہیں مانتا وہ تو مولود کعبہ کو بھی نہیں مانتا۔ بڑا فکرہ میں دے گیا تھا، آپ چپ کر گئے۔ اور بابا جو کعبہ کو نہیں مانتا تو پھر مولود کعبہ کی تعریف کیسی، اس کا مقام فضیلت کیسا؟ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ کعبہ وہ کعبہ ہے کہ جس کی طرف سر کر رکھ کر رسول پاک بھی سجدہ کرتے رہے، آئمہ بھی سجدہ کرتے رہے۔ ہم پر یہ الزام ہے کہ شیعہ کعبہ کی تعظیم کے منکر ہیں، لیکن یہ ہے حدیث الصواعق المحرقہ سے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 204۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام اے جمع قدمہ فصلی وصام ثم لقی اللہ، کہ اگر کوئی شخص رکن یعنی مصلی ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں قدموں کو آپس میں ملا کر فصلی وصام، نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، ثم لقی اللہ، وہاں نمازیں پڑھتے پڑھتے روزے رکھتے رکھتے وہیں بیت اللہ میں اسی حالت عبادت میں مر جائے، ثم لقی اللہ، اللہ سے ملاقات کرے، یعنی مر جائے، وہو مبغض لأہل بیت محمد، اگر اس کے دل میں آل محمد کا بغض ہے تو رسول پاک فرما رہے ہیں سنو، دخل فی النار، وہ کل بھی جہنمی تھا اور آج بھی۔ اب ہم پھر لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اگر کہو گے کہ اس سے بیت اللہ مراد ہے تو بیت اللہ میں بیتن ہے، آیت میں بیوت ہے، ماننا پڑے گا بیت اور ہے بیوت اور ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی اس سے مراد مساجد ہیں، یعنی جتنی مساجد ہیں ان کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ ان مسجدوں کو گرانا نہیں ہے، بلکہ ان مسجدوں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں تعظیم مساجد اپنے مقام پر، تکریم مساجد اپنے مقام پر، کیونکہ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40، سورہ کا نام الحج،
اس میں اللہ مساجد کی تعریف بیان کر رہا ہے. وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ مساجد ہیں کہ جن میں اللہ کا نام بڑی کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے. بڑی کثرت سے مساجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اب یہاں مساجد کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ. بیت کسے کہتے ہیں؟ لفظ ہے دو، مسجدن بیتن. سجدہ یسجدو، مسجد ظرف مکان. اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا تقریر مشکل ہوگی. اس کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کا مکان. باتا یبیتو بیتن. بیتن کا معنی کیا ہے؟ رات گزارنے کی، ٹھہرنے کی، رکنے کی، آرام کرنے کی جگہ. اگر ہے بیت چمڑے کا تب بھی بیت، اگر ہے کپڑے کا تب بھی بیت، اگر ہے پتھروں سے بنا ہوا، مٹی گارے سے بنا ہوا تب بھی بیت. تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مقام. ایک ہے دارن. دارن کا معنی بیت نہیں ہے. دارن کا معنی ہے جسے آپ ڈیرا کہتے ہیں. بیتن وہ مقام جہاں رات کو ٹھہرا جاتا ہے، دن کو ٹھہرا جاتا ہے، جہاں انسان خود ٹھہر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں بیتن. تو بیت اللہ وجودی طور پر بیت تھا. بیت اللہ، توجہ صاحبان بڑی توجہ. بیت اللہ وجودی طور پر، مانوی طور پر بیت تھا. لیکن بیت کہتے اسے ہیں جہاں ٹھہرا جائے، جہاں رکا جائے، جہاں کچھ نہ کچھ رات دن گزارے جائیں. تو اسی لیے اللہ نے اس بیت کو جو ظاہراً بیت تھا، وجوداً بیت تھا، مانوی بیت تھا، اس بیت کو بیت حقیقی بنوانے کے لیے 30 عام الفیل 13 رجب کی رات میں آمد فاطمہ بنت اسد پر دیوار میں در بنا کر فاطمہ بنت اسد اور اس کے آنے والے علی کو گھر میں ٹھہرا کر منوا لیا کہ یہ حقیقی طور پر کل بھی بیت تھا اور آج بھی. پانی دو. سبحان اللہ. واہ خیر ہے یار. جیت رہو بابا جی، سلامتی ہو آپ کی اور سب کی سلامتی ہو. تو معلوم ہوا مسجد اور ہے. اچھا چلو جی، بڑے ہی چپ کر گئے ہو. میں تھوڑے کو پوچھا سی نا بولو گے تسی کیسی بولا تھا، لیکن تسی تو بالکل ہی چپ بیٹھے ہو. مسجد کے لیے مستحب ہے. صاحب جی میری بات لیں، پورا گجرات علماء سے، شیعہ علماء سے مملو ہے. ایک گلستان ہے، ذاکری کا بھی علماء کا بھی. جا کے تسلی کر لیجیے گا. مسجد کے لیے مستحب ہے کہ اس کی چھت نہ ہو. اوئے اوئے بابا جی ایک گل ذرا سنن دے قابل. شرعی طور پر شیعہ اور سنیوں کے نزدیک مسجد کے لیے مستحب ہے کہ اس کی چھت نہ ہو. واجب نہیں، مستحب. یہی وجہ ہے کہ مسجد الحرام کی اب تک چھت نہیں ہے. دیکھا نا، اب بچے تو نہیں بولیں گے نا میری اس تقریر پر. آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. جیو واہ جی واہ. پھر سنیں، مسجد کے لیے مستحب ہے کہ اس کی چھت نہ ہو. بلکہ یہی وجہ ہے مسجد الحرام کی، حاجیوں سے پوچھ لیں، چھت نہیں ہے. لیکن کعبہ کی چھت ہے، تو ماننا پڑے گا مسجد اور ہے، کعبہ اور ہے. اچھا جی
ایک اور بات کہتا ہوں، وہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے لیے اگر کہو گے کہ ان بابا جی بڑی توجہ، میں جتنی تقریر کر چکا ہوں اسے ذہنوں سے نکال دو، اب جو فکرہ دے رہا ہوں اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ اگر کہو گے کہ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، بابا جی یہ گل میری آواز آ رہی ہے، اگر کہو گے کہ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں مسجدیں ہیں مسجدیں ہیں، تو پھر مسجد کے لیے حکم کیا ہے کہ ان کو گرانا نہیں، مسمار نہیں کرنا۔ اگر مراد مسجدیں ہوتی تو رسول پاک مدینے میں مسجد زرار کیوں گرواتے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جڑے سمجھ گئے ہو جیو، نہیں صاحب حیدر اوئے ہوئے جیو، شاباش میرا بیٹا، سلامت رہو۔ میں نے پوری تاریخ کا باب ایک لفظ میں بند کر دیا ہے، اگر اس سے مراد مسجدیں ہوتی بیوت سے تو پھر رسول پاک مدینے میں مسجد زرار کیوں گرواتے؟ چلو اتھے نہیں جاندے، میں ہنے آیت پڑھ دا، اگر اتھے نہیں جاندے تو چلو اسلام آباد اب جو تجاوزات کی مسجدیں گرائی گئی ہیں، اگر مسجدیں ہیں تو پھر مسجد سے تو مراد کیا ہے کہ ان کو بلند رکھا جائے آپ کے نزدیک، تو رسول کا مسجد زرار گروانا اور اس کا حکم اللہ کا دینا۔ آئیے سورہ 9 کی طرف، بیٹا جی اب ایک بار سیٹ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے ذرا تھوڑا سا نتیجہ دینے دیں۔ آئیے سورہ توبہ کی طرف، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ منافقوں نے، ان بریکٹ ہے، کچھ منافقوں نے مدینے کی سرزمین پر ایک مسجد بنائی، اور وہ مسجد کیوں بنائی؟ زراراً وکفراً بین المومنین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے انہوں نے وہ مسجد بنائی۔ اور اس میں یار وہ کاغذ دو نا مولانا والا، چلو میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرتا، یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا جو انہوں نے قرآن میں لفظ ب لفظ ترجمہ کیا ہے، میں وہاں گھنٹہ گزر تو نہیں گیا، اچھا جو انہوں نے کتنا ٹائم گزرا ہے پنجاب میں، انہوں نے لفظ ب لفظ جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب میرا ترجمہ نہیں ہے، شبیر احمد عثمانی صاحب کا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد، ان بریکٹ دعوت حق کو بریکٹ بند نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، معلوم ہوا مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے منافق شروع سے مسجدوں کا سہارا۔ واہ جی واہ، واہ جیو، سلامت رہو۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ تھوڑا سا مرحلہ میں حل کر دوں، تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں۔ معلوم ہوا رسول کے زمانے سے، اسی لیے میں نے اپنا ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے مسجدوں کا سہارا لے رہے تھے، اور لے رہے تھے نہیں، اب تک لیتے چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ کافر ہے کافر ہے کافر ہیں، اس زمانے میں ثابت ہو گیا اگر شیعہ کافر ہوتے تو تمام اسلامی ممالک کے سربراہ اور ان کے وزیر و مشیر نماز جنازہ پڑھنے نہ جاتے۔ نہیں نہیں، اس طرح نہیں، ڈھیلا نعرہ مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا
حیدر. اچھا جی آیت واہ بھائی جیتے رہو سلامت رہو مولا تمہیں سب کو. اللہ اکبر. پانی دو یا رسول اللہ. واجبہ دیکھا آپ نے نعرہ حیدری میں کتنی تاثیر ہے, علی کے نام میں کتنا زور ہے کہ ادھر علی کا نام لیا ادھر مثل زلیخا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا. وقت مجھے اجازت جیو. لو صاحبان اب اس آیت کا آخری حصہ اور ایک اور آیت کا جز سنیں. فضائل خط اس آیت کے آخر میں ہے وَلَا تَقُمْ فِي لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. اے میرا حبیب یہ جو منافقوں نے مسجد بنائی ہے نا لا تقم فیہ ابدا, اس مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا. تو اب رسول نے کیا کیا؟ الحمدللہ صاحبان علم کا اجتماع ہے, شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں. تفسیر ابن کثیر 11واں پارہ اردو ترجمہ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں, کراچی کی چھپی ہوئی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ لا تقم فیہ ابدا, اس مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی نماز نہ پڑھنا, معلوم ہوا اللہ نے کسی مسجد سے ہمیں نہیں روکا. میں کہہ گیا صاحبان بیٹا جی تمہاری بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے مسلمانوں کو کسی مسجد سے نہیں روکا. جب رسول کو نہیں روکا تو مسلمانوں کو نہیں روکا کہ اس مسجد میں نماز پڑھو, اس میں نہ پڑھو, اس میں پڑھو, اس میں نہ پڑھو. نہ آج اپنی مسجدوں پر مت لکھا کرو کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے اس میں نماز فلاں نہ پڑھیں, یا یہ فلاں فرقے کی ہے اس میں فلاں نہ پڑھیں, یا فلاں فرقے کی ہے اس میں نہ پڑھیں. نہ, اللہ نے صرف روکا ہے منافقوں کی مسجد سے. واہ جی واہ جڑے چپ کر کے بیٹھ گئے. اللہ نے روکا. اچھا ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیں. یہ ہو گیا نا حل کہ اللہ نے روکا ہے منافقوں کی مسجد سے. باقی اہل حدیث کی ہے, دیوبندیوں کی ہے, شیعوں کی ہے, چشتیوں کی ہے, سہروردیوں کی ہے, جن کی ہے, اللہ نے نہیں روکا. اللہ نے روکا ہے منافقوں کی مسجد سے. اور رسول نے کیا کیا تھا؟ حکم دیا 2 صحابیوں کو کہ جاؤ جا کر مسجد گرا دو. انہوں نے گرا دی. حکم ملا جلا دو اس کی چھت. یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے 11واں پارہ. اس کی چھت جلا دو, کھڑکیاں جلا دو, دروازے جلا دو. آنن فانن صحابیوں نے اسے جلا کے راکھ کر دیا. یا رسول اللہ یہ مسجد ہے مسجد. آپ کا فرمان ہے کہ جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. اور آپ بنی بنائی مسجد گروا بھی رہے ہیں, جلوا بھی رہے ہیں. جواب ملتا ہے گلفام تجھے پتہ نہیں ہے یہ منافقوں کے مال سے بنی ہے, اور اللہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا گوارا نہیں کرتا. بابا جب منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد اللہ قبول کرنا گوارا نہیں کرتا تو پھر منافقوں کی نمازیں واہ جی واہ, واہ جی واہ. تھکو نہیں, بڑی مہربانی. تو اب یہاں پر حکم کیا ہے؟ گرا دو, جلا دو. رسول نے جلا دی. کیوں جلا دی؟ اب میں کہہ رہا ہوں اس پورے مجمع کے سامنے. شاید دوران خطابت یہاں آتے ہوئے سید باقر شاہ مرحوم مغفور کے زمانے سے میری پوری زندگی گزر گئی ہے. شاید میں نے پہلے بھی یہ فکرہ دیا ہو یا آج پہلی مرتبہ دے رہا ہوں کہ جب غیرت الہیہ
मुनाफिकों के माल से बनने वाली मस्जिद कबूल करना गवारा नहीं करती। अगर अबू तालिब साहिब इस्लाम ना होता तो फिर गैरत इलाहिया अबू तालिब के दस्तरखान पर अपने मोहम्मद का पालना गवारा कैसे? ओए होए 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 हो। सुभान अल्लाह, जीते रहे, सलामती हो। अब इसी सूरह की मैं एक और आयत पढ़ रहा हूं। थके तो नहीं ना? मैं खुद थक गया हूं, आप तो नहीं थके ना? क्योंकि रात दिन सफर कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं। तो बड़ी मेहरबानी, ये आपकी दुआओं का असर है जो इस आलम में भी, यानी इस बुढ़ापे में भी, जो बुढ़ापा इंतहाई बुढ़ापा है, और मैं आपके सामने फिर भी तकरीर कर रहा हूँ, तो जब आप चुप कर जाते हैं तो सोचना पड़ता है यार जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये क्यों नहीं बोल रहे? मिल के नारे हैदरी। लो एक आयत सुन लो, नतीजा सुन लो। फदाइल खत बात रह गई, फिर कभी आया तो लेके चलूंगा। जाने दो बेटा, जाने दो ना। ओ यार खाम खा तुमने तकरीर रोक ली। पता नहीं मैं क्या कह रहा था। अब यहाँ पर ये बेटा कोई रटी रटाई बातें तो नहीं होती ना, इसीलिए तो मैं बच्चों को दूर रखता हूँ। यहाँ पर मैं एक और आयत पढ़ रहा हूँ, वो बात मेरे ज़हन से निकल गई। वो आयत जो है इस सूरह तौबा की, आयत नंबर है 82, आयत है 82 नंबर। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब से, हमारे रसूल से, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम अबदा वला तकुम अला कब्रिही। मेरा हबीब, जब कोई मुनाफिक मर जाए, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम अबदा, तो कभी भी किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा न पढ़ना। लो मैं पढ़ गया, आप चुप कर गए। ये आयत नंबर है, ये आयत नंबर है, आयत तौबा, सूरह तौबा, आयत नंबर 82, जिससे मैं पढ़ रहा हूं। ऐ मेरा हबीब, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम अबदा, जो भी मुनाफिक मर जाए कभी उस मुनाफिक की नमाज जनाजा न पढ़ना। एक हुक्म, अब आगे दूसरा हुक्म जा रहा है, आ रहा है। पहले मैं इस हुक्म पर एक लफ्ज के लिए रुकता हूं। अल्लाह ने जब मना कर दिया है कि मुनाफिक की नमाज जनाजा न पढ़ना, तो जिन जिन इस्लामी मुमालिक के सरबराहों ने, जिन जिन इस्लामी मुमालिक के सरबराहों ने और उनके वफूद ने आयतुल्लाह खामेनाई मरहूम अल्लाह मकामहू के जनाजे में शिरकत की है, हम उनको सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने खारजियों का मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है वहदत मिल्लत इस्लामिया को, कि इश्क़ तौहीद में, इश्क़ खत्म नबूवत में, गुलामी रसूल में हम सब मुसलमान कल भी एक थे और आज भी एक हैं, कोई काफिर नहीं है। अब उनको सोचना पड़ेगा जो कहते हैं शिया काफिर हैं, कि अब काफिर कौन है। बस सब अब यहाँ पर आखिर में है, वला तकुम अला कब्रिही, किसी मुनाफिक की कब्र पर खड़े होकर कभी दुआ न मांगना। मालूम हुआ कुरान ने रोका है किससे? मुनाफिक की कब्र पर जाने से। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? फी बुयूत अज़न अल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फी हस्मुहु
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تو ان گھروں سے مراد نہ بیت اللہ ہے، ان گھروں سے مراد نہ مساجد ہیں، تو پھر ان گھروں سے مراد کیا ہے؟ یہ میری پوری گھنٹہ ہو گیا ہے نا؟ یہ میری پوری گھنٹے کی تقریر کا یہی نتیجہ ہے، اسی پہ میں تقریر فضائل کی ختم کر رہا ہوں کہ پھر ان گھروں سے مراد کیا ہے۔ یہ لیجئے 3-4 کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، باقی میں سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر سالبی، دوسری کتاب کا نام ہے، پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر سالبی، دوسری کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، تیسری کتاب کا نام ہے شواہد التنظیر۔ ان تینوں کتابوں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ بابا جی اب گھبرانا نہیں ہے، میری بات لینی ہے۔ اب رسول نے صحابہ میں بیٹھ کر، پیارے پیارے صحابہ میں بیٹھ کر رسول نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، پڑھ چکے آیت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر بتائیں تو صحیح کہ وہ گھر کون سے ہیں جن کو ہر حالت میں ہم نے بلند رکھنا ہے، گرانا نہیں ہے۔ حوالہ میں دے چکا ہوں، میں نے شیعہ حوالہ نہیں دیا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر مراد ہیں، یعنی نبیوں کے گھروں کو گرانا نہیں۔ جب آیت نازل ہوئی تھی تو کون سا نبی اپنے گھر میں تھا؟ دیکھا نا، چپ کر گئے ہو نا۔ میرے آخری کلمات ہیں، مولا کا واسطہ دیتا ہوں، توجہ کرنا، یہی نتیجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، خیر عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر ہے، آدم سے لے کر آخر تک کون سا نبی اپنے گھر میں تھا؟ تو پھر ماننا پڑے گا رسول فرما رہے ہیں بیوت الانبیاء کہ ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں۔ تو جہاں جہاں جو نبی اپنے تعویذ لحد میں تشریف فرما ہے وہ ان کا گھر ہے، اور اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو گرانا نہیں۔ بات یہی رک گئی، آ کے پھر کبھی پڑھوں گا، آیا گزرا، اب نتیجہ دے رہا ہوں۔ رسول کے یہ فرمانے پر فقام الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر کسی کو یہ حوالہ نہ ملے، اول تو ملے گا، اگر نہ ملے میرے شہزادے سے رجوع کریں، یہ مجھے ٹیلی فون کریں گے، میں صفحے کی فوٹو کاپی بھجوانے کا ضمانت دیتا ہوں کہ میں آپ کے پاس بھجواؤں گا۔ جناب حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حاصل بیتو منہا لبیت علی و فاطمہ، علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی، یعنی علی و فاطمہ کا گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ معلوم ہوا حضرت ابو بکر کے ذہن میں تھا کہ انبیاء ہیں معصوم، انہوں نے کسی اور گھر کا ذکر نہیں کیا۔ اور بابا مدینے میں باقی صحابہ کے گھر بھی تو تھے، قریشیوں کے تھے، ہاشمیوں کے تھے، انصاریوں کے تھے، ان کا اپنا گھر تھا، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ نبی معصوم ہے، اگر معصوموں کے گھروں جیسا کوئی گھر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علی و فاطمہ۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، ابھی ذرا بیٹھو، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، جب نقطہ آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہو، مل کے نعرہ حیدری۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں علی و بطول کا گھر بھی شامل ہے، یہ لو بلا تشویش میرے سر پر قرآن رکھو، یوں سمجھو جیسے کتاب کو اپنی آنکھوں سے تم پڑھ رہے ہو، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم،
سید الشہداء کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، یہ قسمیں میں آپ کے لیے نہیں کھا رہا، میں اپنے اہل سنت بزرگوں اور بھائیوں کے لیے کھا رہا ہوں کہ میں اتنی قسموں کے بعد یہ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ ہاں نہ ہاں، یہ گھر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے، صرف شامل نہیں، من وہاں کتاب میں ایک مرتبہ ہے، میں جذبہ مودت کے تحت 3 مرتبہ پڑھ رہا، فرمایا نہ ہاں، یہ گھر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے، صرف شامل نہیں، من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ پانی دو بیٹا۔ یہ لو یہ گھر نبیوں، اچھا جی بابا جی ماشاءاللہ، واہ واہ جی واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس بزرگ کی جوانی پر ایمان داد دے رہا ہے۔ بہرحال بالکل آخری فکرہ، یہ گھر کیا ہے علی و فاطمہ کا؟ من افاضلہا، نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ تو اب یاد ہے نا گھر افضل نہیں ہوتا، واہ بس میں ختم کر گیا، گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں، مکان افضل نہیں ہوتا، مکین افضل ہوتے ہیں، بیت افضل نہیں ہوتا، اہل البیت افضل ہوتے ہیں۔ یار میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے علماء سے پوچھو جو ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ شیعہ علی کو آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے افضل مانتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ یار جو افضل مانتے ہیں انہیں کافر کہتے ہو، اور جو منوا رہا ہے نہیں بیٹا، مجھے وہ نعرہ سنواؤ، حیدر حیدر والا لگاؤ نعرہ۔ یہ ہے وہ گھرانا جن کے گھروں کو گرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جن کے گھروں کو بلند رکھنا ہے، جن کی بلندی کا حکم اللہ دے رہا ہے، ان کے گھر صرف گرائے نہیں گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ سیدہ بطول کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ابھی آپ نعرے لگا رہے تھے، اظہار خوشی کر رہے تھے، ادھر غریبوں کا نام آیا، ادھر آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکلا۔ جن گھروں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بلند رکھا جائے، وہ گھر صرف گرائے نہیں گئے، مدینے میں دروازہ جلایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کربلا میں شام غریبہ خیام جلائے گئے۔ آج جس میرے مولا کی، بیمار آقا کی، مظلوم مولا کی تابوت کی شبیہ تابوت نے برآمد ہونا ہے، آپ جانتے ہیں میں زیادہ مصائب نہیں پڑھا کرتا، میں ہاتھ باندھ کر آپ سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں شبیہ تابوت برآمد کراؤں تو شبیہ تابوت سے لپٹ کر سب سے پہلے پرسہ بی بی زینب کو دینا، جس کی قید کے زمانے کا سجاد دنیا سے چل بسا۔ پھر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں
سیدہ زینب کے بعد اگر کسی کا نام لینا پڑے اور آپ رونا چاہیں تو دونوں ہاتھ تابوت میں ڈال کر سجاد کی اس بہن کو یاد کرنا جو رو رو کے کہتی رہی، سجاد کیا قیدی کبھی اپنے گھروں میں نہیں جاتے؟ یہ تاریخ کے فکرے ہیں، یہ ذاکروں کی ذاکری نہیں ہے، یہ میرے فکرے نہیں ہیں، یہ کتب مقاتل میں ہیں۔ خود جناب سجاد اس کے راوی ہے کہ شام کے زندان میں جس کی چھت نہیں تھی، بغیر چھت کے زندان تھا، رات کی اوس دن کی گرمی ساری زندان میں پڑتی تھی۔ اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علاقہ الحمدللہ ماں کی گودی سے مصائب سنتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی دن کی گرمی پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی۔ میں قسم نہیں کھاتا، جو شرعی طور پر مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن امام سجاد کا فرمان ہے کہ میرے گھر کی قیدن بیویوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جس جسم کے گوشت کے حصے پر وہ ہاتھ رکھتی تھی گوشت جسم سے الگ ہو جاتا تھا۔ رو لو رو لو، مولا تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ یہ آنسو سیدہ زینب کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اندازہ لگاؤ جناب سید سجاد کا گلے میں توق لوہے کا، رسیاں نہیں تھی، جو رسیاں پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں لوہے کی، ہاتھوں میں زنجیر لوہے کے۔ اب مجھے بتاؤ جب لوہا گرم ہو جاتا ہوگا، بس اب میں اگلا فکرہ پڑھتا نہیں، آنکھوں میں تصور کرو، جب لوہا گرم ہو جائے تو لوہے کا جسم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جسم کا گوشت کٹ کٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ اسی لیے آپ کے میرے پانچویں آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہائے وہ قیامت جب میں بابا کو غسل شہادت دینے لگا تو میرے بابا کی پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں پر موجود نہیں تھا۔ یہی میرا مولا ہے۔ 5-7 منٹ مجھے دے دے تاکہ ہم گریہ کر سکیں۔ کتنے خوش نصیب ہو، کتنے بامقدر ہو کہ آج پنکھوں کے سائے میں بیٹھے ہو، رو رہے ہو۔ تمہیں کوئی منع کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی روکنے والا تو نہیں ہے۔ میں شاہ صاحب کے مکان سے چلا ہوں، دولت قدہ سے چلا ہوں، امام بارگاہ تک آیا ہوں، سارا راستہ میں دیکھتا آیا ہوں، کہیں دودھ کی سبیل ہے، کہیں پانی کی سبیل ہے، کہیں شربت کی سبیل ہے۔ میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں آپ سب جس کو پیاس لگتی ہے وہ اپنی پیاس بجھا رہا ہے، لیکن ہائے کربلا کی سکینہ، 4 سالہ حسین کے سینے پہ سونے والی اولاد والوں، سکینہ کی یتیمی کی قسم ہے، جب پانی مانگا کبھی شمر نے تماچے مارے۔ ہائے وہ وقت قیامت، ہائے وہ وقت مظلومیت جب میرے مولا کو ولید کے ذریعے سے زہر ملا۔ 95 ہجری 24 رجب میرے مولا کا آخری وقت قریب آیا۔ ساری اولاد، بس یہی فکر ہے، ساری اولاد مولا کے گرد گرد جمع ہوئی۔ سادات حسنی، امام حسن کی اولاد ساری ارد گرد جمع ہوئی۔ حضرت علی کی اولاد جناب حنفیہ سے، جناب عباس سے، عمر بن اطرف سے، ساری علوی ہاشمی اولاد علی کی ساری جمع ہوئی۔ امام نے امام باقر کو بلایا، سینے سے لگایا، وصیتیں کی۔ وصیتوں کے بعد کہا، بیٹا میری نماز شہادت آپ نے پڑھانی ہے۔ میرے مولا باقر روئے، کہا بیٹا رو رہے ہو؟ کہا بابا ذرا ادھر دیکھو۔ اب جو امام نے دیکھا، کوئی سیدزادہ پانی لا رہا ہے، کوئی دودھ لا رہا ہے، کوئی شربت لا رہا ہے۔ جب امام نے ان کے ہاتھوں میں دودھ پانی دیکھا، ہر ایک نے آگے بڑھ کے کہا، مولا آپ کو زہر مل گئے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، آپ پانی
پانی پینے اور رونے والوں امام رو کے کہتے ہیں لے جاؤ پانی، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ ہائے وہ وقت جب میرا بابا شمر سے کہتا رہا کہ شمر مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ ماتم سجاد، ماتم سجاد، ماتم سجاد۔